الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج آپ سے عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ یہ 10 دن اللہ کے ہاں بہت اہمیت کے حامل ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی قسم کھاتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ چیز، وہ حکم، وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ عزت اور احترام اور بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو اعمال صالحہ بہت زیادہ پسند ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال اور جان لے کر نکلے اور ان میں سے کسی چیز کو بھی لے کر واپس نہ آئے تو اس کا اجر یقیناً اس آدمی سے زیادہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے، لہٰذا تم کثرت کے ساتھ تسبیح کرو، تمحید کرو اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ یہ دونوں روایتیں بخاری شریف سے ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ نوافل کی نوافل کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اور نفل روزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں روزہ رکھنے کو بھی پسند فرمایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک قربانی کرنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد عورت قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے جسم کے بال نہ کاٹیں اور اپنے ناخن نہ کاٹیں، تاکہ یہ لوگ حاجیوں کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت پیدا کریں۔ جو رحمتیں اللہ حاجیوں پر نازل کرتے ہیں، اس مشابہت کی وجہ سے اللہ ان پر بھی نازل فرمائیں گے، اس امید کے ساتھ۔ البتہ جن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے اور وہ قربانی نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے یہ نفل ہے، کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو اس کے لیے کوئی ضروری اور کوئی مسنون نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق بھی پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مردوں کے لیے اونچی آواز سے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ 9 ذی الحجہ کا روزہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، لہٰذا اس مسنون روزے کو بھی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور 10 ذی الحجہ کو پھر قربانی کا عمل ہے، جو اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب عمل ہے، اور قربانی کے عمل کے ساتھ 10 ذی الحجہ کی یہ ابتدائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اعمال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔